بارش میں چٹپٹے پکوڑے والی مہیمہ پکوڑوں کا ٹھیلا لگاتی تھی، اور وہ آندھی تیز طوفان میں بھی اپنا ٹھیلا لگانا نہیں چھوڑتی تھی۔ دھوپ ہو یا چھاؤں، وہ ہر وقت محنت کرتی رہتی تھی اور گرم گرم پکوڑے بنا کے بیچتی تھی۔ ایک دن وہ سب کو پکوڑے بنا کے بیچ رہی تھی، کو آواز دے دے کے بلا رہی تھی۔ اسی طرح سے اس کے پاس کچھ گاہک آتے ہیں، اور ان میں سے ایک چھوٹی بچی کہتی ہے، دیدی جلدی سے مجھے ایک پکوڑوں کی پلیٹ دے دو۔ تبھی وہ اس کے لیے پکوڑے بناتی ہے، اس کو دیتے ہوئے کہتی ہے، یہ لو بیٹا، اب تم جلدی سے گھر ہی جاؤ، دیکھو بارش آنے والی ہے اور طوفان آنے والا ہے، شاید تم یہ پکوڑے گھر جا کے کھا لینا، ابھی موسم خراب ہے تو یہاں نہ کھاؤ۔ یہ کہہ کے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مہیمہ بھی اپنا ٹھیلا لے کے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور وہ جیسے ہی گھر پہنچتی ہے اور تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا پتی اپنے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کے مہیمہ کہتی ہے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں مار رہے ہیں آپ اس کو؟ ارے مہیمہ، جو تم نے پیسے اتنی محنت سے اکٹھے کیے تھے، یہ سارے جوئے میں ہار کے آ گیا ہے، سارے تمہارے پیسے اس نے ضائع کر دیے چرا کے۔ یہ سن کر مہیمہ پریشان ہو جاتی ہے۔ رجت، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہیں پتہ تھا نا وہ پیسے میں نے کتنی محنت سے جوڑے تھے، اور تمہارے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس وجہ سے میں گھر کو چلانے کے لیے سارا دن محنت کرتی ہوں، اور تم نے سارے پیسے جوئے میں اڑا دیے۔ جب سے تمہارے ماں باپ اس دنیا سے گئے ہیں، تب سے میں ہی گھر چلاتی آئی ہوں، اور سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پہ ہے اور تمہارے بھائی پر تھی۔ اب ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو مجھے ٹھیلا لگانا پڑتا ہے، اسی لیے تم نے سارے پیسے ضائع کر۔ رجت ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، بھابھی، میں نے سوچا تھا کہ اس بار جوا جیت گئے تو کچھ پیسے آ جائیں گے اور ہمارا قرض جلدی سے اتر جائے گا، مجھے معاف کر دو۔ مہیمہ بڑی دل کی ہوتی ہے، وہ اس لیے اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اور پھر اس کی چھوٹی نند ریما کہتی ہے، بھابھی اس کو چھوڑو، چلو ہم چل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ تبھی سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن ریما اور اس کا پتی ہر وقت گھر کے خرچے کے لیے پریشان رہتے تھے۔ پھر اسے اگلے دن ریما پھر سے پکوڑے لے کے اپنے بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ ایک ہی جگہ پہ اپنا ٹھیلا لگاتی تھی۔ اس کے پاس کاجل آتی ہے اور کہتی ہے، مہیمہ بہن، میرے لیے ایک پکوڑوں کی پلیٹ لگا دو۔ ارے کاجل بہن، آپ کل آپ کی جٹھانی آئی تھی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ آپ ڈائٹ پہ ہو۔ ارے ہاں ڈائٹ پہ ہوں، لیکن تمہارے ہاتھ کے گرما گرم اور چٹپٹے پکوڑے کیسے چھوڑ سکتی ہوں میں؟ تم بس جلدی سے مجھے پکوڑے کی پلیٹ بنا کے دے دو۔ تو مہیمہ اس کے لیے گرما گرم پکوڑے بنانے لگ جاتی ہے، اور پھر وہ اس کو پکوڑوں کی بنا کے دیتی ہے، جسے کاجل بہت ہی مزے سے کھا رہی ہوتی ہے اور اس کی بہت تعریف بھی کر رہی ہوتی ہے۔ واہ مہیمہ بہن، تمہارے ہاتھ کے پکوڑے تو لاجواب ہی ہوتے ہیں، میں ان کو کھائے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ مہیمہ بہن، تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے کیا؟ تم ٹھیلا لگاتی ہے، وہ کام نہیں کرتے؟ ارے کاجل، کیا بتاؤں، میرا ایک چھوٹا دیور ہے، میرے پتی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ کام کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ارے ہاں مہیمہ بہن، سچ کہا، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو کام نہیں کرنا چاہتا اور گھر میں بیٹھ کے بس روٹیاں توڑنا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ اور ایک دن مہیمہ جب اپنا ٹھیلا گھر واپسی پہ لے کے آ رہی تھی تو راستے میں بہت ہی تیز طوفان اور بارش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے مہیمہ بہت پریشان تھی، اور اس کو ڈر ہو رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے مہیمہ کو یا اس کے ٹھیلے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وہ من ہی من کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ نہ ہو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، سب کی ذمہ داری ہے مجھ پہ۔ وہ یہ کہہ کے جا رہی تھی کہ اچانک سے ایک اڑتا ہوا ٹوکرا اس کے سر پہ آ کے لگا، اور وہ نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی بارش تھمتی ہے تو گاؤں کے سب لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اور مہیمہ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے نند اور اس کا پتی بھی ہاسپٹل میں آ جاتے ہیں۔ اس کی نند ڈاکٹر سے پوچھتی ہے، ڈاکٹر صاحب کیا ہوا میری بھابھی کو، وہ ٹھیک تو ہو جائیں گی نا؟ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں، ان کا خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے اور ان کو بہت گہری چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے یہ کوما میں چلی گئی ہیں، اور اب نہیں بتا سکتے کہ ان کو کب ہوش آئے گا۔ یہ سن کر وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی بھابھی سے کہنے لگ جاتی ہے، بھابھی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بس وہ پھر اپنے بھائی سے کہتی ہے، بھائی آپ بھابھی کو کچھ دن کے لیے ریسٹ کرنے دیں، وہ ہمارا بوجھ اٹھا اٹھا کے تھک گئی تھی، اس لیے ریسٹ کرنے کی ان کو بہت ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرتے ہیں، اور پھر مہیمہ کی نندی مہیمہ کا ٹھیلا لگانے لگ جاتی ہے اور اس کے پکوڑے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی نندنی بھی بالکل ہی مہیمہ جیسے پکوڑے بناتے تھے، کیونکہ اس نے پکوڑے بنانا اپنی بھابھی سے سیکھے تھے۔ اس کے پاس ایک گراہک آتا ہے اور اسے مہیمہ کو پوچھتا ہے، پھر وہ کہتی ہے، جی بھائی صاحب، وہ میری بھابھی ہیں اور ان کا کل ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کوما میں چلی گئی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں بھی بالکل ان جیسے پکوڑے بناتی ہوں اور انہیں سے بنانا سیکھی ہیں۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو پھر جلدی سے لگا دو میرے لیے 2 پلیٹ۔ تبھی نندنی اس کو پکوڑے گرما گرم بنا کے دیتی ہے، اور جس کے بنائے ہوئے پکوڑے اس کو بہت پسند آتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، واہ، آپ کے ہاتھ میں بھی بالکل ویسا ہی ذائقہ ہے جیسا کہ اس
عورت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ سن کر سب بھی گراہک آنے لگ جاتے ہیں اور اس کے پاس بھی بہت رش ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا بالکل اپنی بھابھی جیسے ہاتھ کا ذائقہ تھا، اور کچھ لوگ تو مہیما کے علاج کے لیے پیسے بھی دینا لگ جاتے ہیں۔ اور کچھ ہی دنوں میں نندنی بھی بہت سارے پیسے جمع کر لیتی ہے، جس سے کہ وہ گھر کا خرچ اور اپنی بھابھی کا علاج کروا سکے۔ ایک دن اس کا چھوٹا بھائی گھر پہ اکیلا تھا اور اس کی نظر بھی نندنی کے پیسوں پہ پڑی، اور وہ دل میں کہنے لگا، آج آخری بار پیسے چرا ہی لیتا ہوں، کیا پتہ کوئی تکا لگ جائے اور میں جیت جاؤں اور ہماری ساری آسانیاں ہو جائیں۔ اور وہ پیسے چرا رہا تھا تو اوپر سے نندنی آ گئی اور اس نے اسے پیسے چراتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور اسے لڑنے جھگڑنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھابھی کی حالت یہ ہے، بھائی کا علاج ہونے والا ہے، اور جو کچھ میں نے پیسے اکٹھے کیے تم وہ چوری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، خود تو تم کچھ کرتے نہیں ہو اور ہماری کمائیوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہو۔ اور اس کا بھائی بھی اوپر سے آ جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے لیے بس مصیبت ہی بنے گا اور کچھ نہیں۔ یہ ان دونوں کی باتیں سن کے رجت پریشان ہو جاتا ہے، وہ ان سے معافی مانگنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کر دو، آج کے بعد میں چوری نہیں کروں گا اور جوا بھی نہیں کھیلوں گا۔ اور رجت کو اپنے گھر والوں کی پریشانی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے اور پھر وہ ان سب سے معافی مانگتا ہے۔ اس دن کے بعد سے رجت بھی نندنی کے ساتھ جاتا اور پکوڑوں کے ٹھیلے میں اس کی مدد کرتا۔ وہ دونوں مل کر بہن بھائی سارا دن ٹھیلے پہ کمائی کرتے، جس سے کہ ان کی اچھی کمائی ہو جاتی تھی اور ان کا کام بھی اچھا چل جاتا تھا۔ ان کے گھر کے حالات بھی اچھے ہونے لگ گئے تھے اور وہ دونوں بہت ہی آرام سے زندگی گزارنے لگ گئے تھے۔ اس کے بعد سے ان کے لیے شادیوں سے بھی آفر آنے لگی اور جو کہ وہاں پر ان کو پکوڑے بنا کے دینے ہوتے تھے، اور ایسے ایسے ان دونوں بہن بھائیوں نے بہت سے پیسے اکٹھے کر لیے اور مل کر گھر کے ایک پرسکون گھر بنا لیا، جس سے کہ انہوں نے اپنی بھابھی اور بھائی کا بھی علاج کروا لیا اور سبھی خوشی خوشی رہنے لگ گئے۔ اور مہیما اور اس کا پتی دونوں ہی بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، اب سب مل کر گھر چلانے لگ گئے اور ان کے گھر کے حالات بھی اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد سے مہیما اور اس کے پتی نے اپنے چھوٹے بہن اور بھائی کا بھی رشتہ کر دیا تھا اور ان دونوں کی بھی شادیوں کی تیاری کرنے لگ گئے تھے۔